اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اے لوگوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو بلکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس آیت مقدسہ کے تحت پروردگار عالم تمام مسلمانوں کی یہ بات بتانا سمجھانا چاہتا ہے، یہ لوگوں دنیا میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، زمین کا بچھونا بچھایا، آسمان کا سمیانہ لگایا ہے، دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں تمہیں میں نے دی ہے، تو تمہاری ترجیح دنیا نہ ہو کر آخرت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے انسان کی فکر آخرت ہونی چاہیے، تو آخرت کے بارے میں سوچے کہ مرنے کے بعد ایک دنیا اور ہے جسے آخرت کہتے ہیں، اور وہ زندگی ایسی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ لیکن ہمارا معاملات بالکل الٹا ہے، ہم دنیا کے معاملات کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتے ہیں۔ ہمارا مکان نہیں بنا ہے، بننا چاہیے، ہمارے بچے کی نوکری نہیں لگ رہی ہے، لگنی چاہیے، ہمارا رسوخ اونچا ہونا چاہیے، ہماری پکڑ اپنے محلے تک نہیں بلکہ پورا گاؤں مٹھی کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ ہماری اصل ترجیحات بنی ہوئی ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے لوگوں تمہاری اصل ترجیح دنیا نہیں بلکہ آخرت ہونی چاہیے۔ اور جو بندہ مومن اپنی ترجیحات کو آخرت بنا لیتا ہے تو اذان کے وقت ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پیتا ہو نظر نہیں آئے گا، مسجد نظر آئے گا۔ جس انسان کی ترجیح دنیا نہیں آخرت ہے، وہ بندہ مومن نیک اعمال صالحہ کرنے میں پیچھے نہیں رہے گا بلکہ آگے دکھائی دے گا۔ ایک بندہ مومن جس کی ترجیح دنیا نہیں آخرت ہو، وہ بندہ مومن کبھی روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک بندہ مومن جس کی ترجیح دنیا نہ آخرت ہو، رات بھر بیٹھ کے تاش کے پتے نہیں کھیلے گا۔ جس بندے مومن کی ترجیح دنیا نہیں آخرت ہو، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ جس بندے مومن کی ترجیح دنیا نہیں آخرت ہو، وہ کبھی غیبت نہیں کرے گا۔ جس بندے مومن کی ترجیح دنیا نہیں آخرت ہو، وہ کبھی لہو لہو میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ جس بندے مومن کی ترجیح دنیا نہیں آخرت ہو، وہ کبھی ایسا کام ہی نہیں کر سکتا جس سے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچتی ہو۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جب انسان اپنی ترجیح بنا لیتا ہے تو سب سے پہلے اسی کام کو انجام دیتا ہے۔ ایک دکاندار کی ترجیح یہ ہوتی ہے اس کی دکان چلے، یہی وجہ ہے وہ سب سے پہلے اپنے دکان کو دیکھتا ہے۔ ایک دکاندار سے آپ کہیے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیے بریانی کھانے کے لیے، وہ نہیں جائے گا، کہے گا یہ میرے دکان کا وقت ہے، جب میں خالی وقت پاؤں گا میں تمہارے ساتھ چلوں گا، کیونکہ اس کی اصل ترجیح اس کی دکانداری ہے۔ وہ اپنی دکان کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ سیر و تفریح میں نہیں جا سکتا۔ ایک امام کی ذمہ داری ہوتی ہے 5 وقت کی نماز پڑھائیں۔ ایک امام جو 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے وہ سب سے ترجیح اس کی نماز کی پابندی ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام جب کہیں جاتا ہے میلاد شریف کے موقع پہ جاتا ہو یا پروگرام میں جاتا ہو، سب سے پہلے خبردار کر دیتا ہے کہ میں نہیں رہوں گا، اپنے جگہ کسی کا مقام کر کے جاتا ہے۔ محترم سامنے کرام، بالکل ویسے ہی ایک بندے مومن کی ترجیح دنیا نہیں آخرت ہونی چاہیے۔ ایک بندے مومن کی ترجیح آخرت ہونی چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے عمل کا محاسبہ کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے اعمال دفتر کھولے جائیں گے۔ ایسے بندے مومن کی جب ترجیح آخرت ہوگی، وہ انسان کبھی بے نمازی نہیں ہو سکتا، وہ انسان کبھی روزے سے منہ نہیں موڑ سکتا، وہ انسان دوستوں صدقہ خیرات سے کبھی منہ نہیں موڑ سکتا۔ وہ بندے مومن اللہ کی بندگی سے دور نہیں ہو سکتا جس کی ترجیح دنیا ہو۔ یہی تک نہیں میرے دوستوں، جس بندے مومن کی ترجیح آخرت بن جاتی ہے وہ کبھی بھائی کو گالی نہیں دے سکتا ہے اور اسی کو
نہیں دے سکتا، اپنے اگل بغل والے رہنے والوں کی دل آزاری نہیں کر سکتا۔ ایک بندے مومن جس کی ترجیح آخرت ہو، وہ بندے مومن میرے دوستو کبھی کسی گالی نہیں دے سکتا۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی سرور کائنات نے ہمیں سکھایا ہے لوگوں ہماری ترجیح کیا ہونی چاہیے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، اللہ کے نبی سرور کائنات نے جب کہا اے میرے صحابہ، آج میں محمد اعلان کرتا ہوں جس انسان کا بدلہ میرے اوپر ہو وہ آ کے مجھ سے اپنا بدلہ پورا کر لے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی سرور کائنات نے صحابہ کو تعلیم دیا، اے میرے صحابہ سنو، آخرت کو اپنا اولی ترجیح بنا لو، آخرت کے بارے میں سوچ لو۔ تمہیں دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہے کل میدان محشر میں خدا بیت اللہ شریف کی بارگاہ میں اپنے عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر تو نے بلا وجہ کسی کو تپڑ رسید کیا ہے، بلا وجہ تو نے کسی کو مارا ہے، اگر تم نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے، دنیا میں تمہارے طاقت بلبوتے کی وجہ سے قبضہ کر لیا ہے، کل میدان محشر میں تجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی سرور کائنات نے کہا ہے میرے صحابہ کس کا حق بنتا ہے میرے اوپر؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، کہا مصطفیٰ جان رحمت میرا حق آپ کے اوپر ہے۔ کہا تیرا کیسا حق ہے؟ انہوں نے کہا مصطفیٰ جان رحمت یاد کریے جنگ یرموک کے موقع پر آپ نے میرے پیٹھ پہ کوڑا مارا تھا، میرا بدلہ آپ پہ بنتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت میں بھی چاہتا ہوں آپ کی پیٹھ پہ کوڑے مارو۔ اللہ کے نبی سرور کائنات نے یہ نہ کہا تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا بالکل بالکل، اگر تمہارا بدلہ میرے اوپر بنتا ہے اے میرے صحابی خوشی خوشی سے تم پورا کر سکتے ہو۔ صحابی نے کہا مصطفیٰ جان رحمت وہ کوڑا مجھے چاہیے، اس کوڑے سے آپ نے میرے پشت انور پہ میرے پشت پہ مارا تھا۔ اللہ کے نبی سرور کائنات نے صحابہ سے پتہ لگایا، اے میرے صحابہ پتہ کرو کوڑا کہاں ہے۔ صحابہ نے کہا مصطفیٰ جان رحمت وہ کوڑا علی فاتح خیبر گھر پہ رکھا گیا ہے۔ میرے دو صحابہ جاتے ہیں، فاطمہ زہرا سے کہتے ہو کوڑا دو جس کو اللہ کے نبی سرور کائنات نے جنگ یرموک کے موقع میں استعمال کیا تھا۔ فاطمہ زہرا کہتی ہے کوڑا کیا ہوگا؟ میرے دوست و صحابی عرض کرتے ہیں آج مصطفیٰ جان رحمت کے پشت نبوت پر فلاں صحابی کوڑے ماریں گے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات کی طبیعت خراب ہے، بخار کی شدت سے پورا بدن جل رہا ہے۔ امام حسن و حسین ہے وہ بھی ساتھ آتے ہیں، ابو بکر صدیق ہے، عمر ہے، عثمان، طلحہ، زبیر ہے۔ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی کے سامنے اپنی گردنیں بچھائی ہے۔ وہ صحابہ ہیں جو نبی کے نام پہ سمندر میں کود جاتے ہیں۔ وہ صحابہ ہیں جو نبی کا نام لے کر کے میرے دوستوں آگ اندر کودنے کہا جائے کود جائیں گے۔ وہ صحابہ ہیں میرے دوستوں، ان کے سر کو ان کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں، پیر کو پکڑ لیتے ہیں، کہتے فلاں غالباً کا نام غفاری نام تھا صحابہ رسول کا، کہتے تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ اللہ کے نبی محبوب کائنات کی طبیعت خراب ہے تو ان کے پشت پر تم کوڑے مارو گے، یہ کوڑے ہمارے بدن میں مار لو، بدلہ پورا کر لو۔ خبردار میرا آقا دو جہاں کے پشت نبوت پہ کوڑے مت مارو۔ اللہ کی نبی کی طبیعت خراب ہے۔ صحابہ میرے دوستوں ابو ذر غفاری کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیتے ہیں۔ ابو ذر غفاری آگے بڑھتے ہیں، کہا مصطفیٰ جان رحمت آپ نے جب مجھے کوڑا مارا تھا، آپ نے میرے بدن سے کپڑے حق کو ہٹوایا تھا، اللہ کے نبی سرور کائنات آپ ہی اپنے پیٹھ انور سے کپڑے کو ہٹائیے، میں اس پہ کوڑا ماروں گا۔ اللہ کے نبی سرور کائنات کوئی مزاحمت نہیں کرتے ہیں، اپنے بدن اطہر سے کپڑا ہٹاتے ہیں، پیٹھ سے کپڑا ہٹاتے ہیں۔ صحابہ رسول ابو ذر غفاری نے نبی کے مہر نبوت کو دیکھا ہے، نبی کے پشت نبوت کو دیکھا ہے، کوڑا پھینک دیا ہے، جا کے نبی کے بدن سے اپنے آپ کو چمٹا لیا ہے، مہر نبوت کو بوسہ دے دیا ہے۔ محترم سامنے کرام صحابہ حیران تھے، ابو ذر مارنے جا رہے ہیں لیکن ابو ذر نے نبی کو مارا نہیں، نبی کے بدن سے اپنا بدن چمٹا لیا ہے، اپنے ہونٹ کو نبی کے مہر نبوت پہ رکھ دیا ہے، نبی کو بوسہ لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے ابو ذر غفاری تو نے یہ کیا کیا ہے؟ تو تو بدلے کی بات کر رہا تھا۔ آپ نے کہا میرے محبوب کائنات میں آپ پہ قربان جاؤں، میں کب آپ سے بدلہ لے سکتا ہوں؟ میرا تو مقصد یہ تھا کہ میں آپ نے بدن کو آپ کے بدن سے چھوڑوں، کیونکہ جب میرا بدن آپ کے بدن سے چھو جائے گا جہنم کی آگ مجھ پہ حرام ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ کے نبی سرور کائنات نے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق دیا، اے لوگوں دنیا تمہاری ترجیح نہیں ہونی چاہیے، آخرت کے بارے میں سوچو، جو تم نے کیا ہے کل میدان محشر میں اس کا بدلہ تمہیں دینا ہوگا۔ یہی وجہ ہے ابو ذر غفاری نے جب کوڑے مارنے کی بات کہی ہے، اللہ کے نبی نے کوئی ہیرا بہانہ نہ کیا، بلکہ کہا ابو ذر غفاری آپ کوڑا مار لے، کیونکہ آج دنیا
دنیا کا در، اس کا بدلہ تم مجھ سے لے لے، کل میدان محشر میں اس کا بدلہ میں تجھے نہیں دے پاؤں گا۔ اللہ کے نبی سرور کائنات نے ہمیں ہی سکھایا ہے، اے لوگوں اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے جا کے اسے معافی تلافی کر لو، اگر تم نے کسی کو گالیاں دی ہے اسے جا کے معافی تلافی کر لو، اگر تم نے کسی کا 1 روپیہ ناجائز ہضم کیا ہے اس کا پیسہ واپس کر دو، ورنہ کل میدان محشر میں قیامت کے دن 1 روپیہ جو تم نے ہضم کیا ہے تمہارے لیے جہنم کا وار بن جائے گا۔ محترم سامنے کرام، اللہ نے ہی فرمایا کہ ہماری ترجیح آخرت ہونی چاہیے۔ جب بندے مومن آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، میرے دوستو بندے مومن بے نمازی نہیں ہو سکتا، وہ بندے مومن غیبت خور نہیں ہو سکتا، وہ بندے مومن چغل خور نہیں ہو سکتا، وہ بندے مومن نیک صالح عابد زاہد ہوتا ہے، متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، وہ بندے مومن کی آنکھیں ہمیشہ خوف الہی سے اشکبار دکھائی دیتی ہے۔ تمہیں قیامت کی فکر نہیں ہے، تمہیں آخرت کی فکر نہیں ہے، تمہیں قبر کے بارے میں غور فکر نہیں ہے، ذرا غور کرو ان صحابہ کو دیکھو۔ حضرت عمر فاروق اعظم عشرہ مبشرہ صحابیوں میں سے ہے، وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر کہہ دیا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی سرور کائنات نے جو بیان فرمایا ہے وہ کبھی ٹل نہیں سکتا، چاہے زمین پھٹ جائے چاہے آسمان پھٹ جائے۔ محترم سامنے کرام میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے فرمائے لوگوں آخرت کو ترجیح دو، دنیا کی زندگی کو ترجیح مت دو، آخرت کے بارے میں سوچ، تمہیں مرنا ہے، قبر کے حوالے ہونا، حشر کے میدان میں جانا ہے۔ عرض کر رہا تھا اس صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں سے عمر فاروق اعظم ہے جن کو اللہ کے نبی سرور کائنات نے اس بات کی گارنٹی دی ہے اے عمر تو جنت میں جائے گا۔ عمر فاروق اعظم جب قبر کے بارے میں سوچتے ہیں، جب حشر کا میدان ان کی نگاہوں کے سامنے آتا ہے، عمر فاروق اعظم روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، عرض کرتے ہیں کاش میں زمین پہ اگنے والی ایک گھاس ہوتا، کوئی جانور آتا مجھے چل کے کھا جاتا، میں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاتا۔ میرے دوستو یہ اس صحابیوں کا واقعہ ہے جو اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہیں۔ یہی تک نہیں، آپ نے 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اگر دریائے دجلہ کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی مر جائے گا مجھے ڈر ہے کل میدان محشر میں مجھ سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ محترم سامنے کرام اسلام کی تاریخیں پڑھیے، صحابہ کی دار پڑھیے، اللہ کا خوف اللہ کا ڈر ان کی دل کے اندر کس قدر سمایا ہوا بسایا ہوا ہے۔ آج دنیا کا انسان پردھان بن جائے تو پاجامہ سے باہر ہو جاتا ہے، گاؤں محلے کی باتیں نہیں سنتا، اس کے بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، چلنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے کریکٹر میں تبدیلی آ جایا کرتی ہے۔ لیکن ذرا دیکھو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے عمر فاروق اعظم کی شان ملاحظہ کرو۔ وہ عمر فاروق اعظم جن کے دل میں خوف خدا محبت رسول اس قدر اچھا بسا ہے، وہ عمر فاروق اعظم رات کے تنہائی کی عالم میں گشت کر رہے ہیں، ایک گھر کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی، عمر فاروق اعظم گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں خاتون ہے، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو رو رہے ہیں، اور خاتون ہانڈی رکھ کے چولہے پہ کھانا پکا رہی ہے۔ عمر فاروق اعظم نے کہا ہے خاتون یہ تو کیا کر رہی ہے، تو جانتی ہے کہ تیرے چھوٹے بچے ہیں تو کھانا وقت سے پہلے بنا لیتی تاکہ تیرے بچے بھوکے نہ رہتے، کھانا کھا کے آرام سے سو جاتی، تیرے بچے رو رہے ہیں۔ وہ خاتون کہتی آنے والے اجنبی انسان تمہیں نہیں معلوم ہے میں نے ہانڈی کو بالکل خالی چولہے پر رکھی ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، تسلی کے لیے رکھی ہے، کئی روز ہو گئے 3 روز ہو گئے میرے گھر میں ایک دانہ نہیں ہے کھانے کے لیے، میں اپنے بچوں کو دلاسا دلا کے سلا دیتی ہوں، بھوکے ہیں روتے روتے سو جائیں گے، میں تو عمر کی جان کو رہی ہوں، کل میدان محشر میں میں اس کا دامن پکڑوں گی۔ محترم سامنے کرام عمر فاروق اعظم کے پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے، یہ خوف خدا ہے، یہ آخرت کی فکر ہے جو پورے بدن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں خاتون اے خاتون تو گھبرا مت، ابھی میں تیرے انتظامات کرتا ہوں۔ عمر فاروق اعظم اپنے ملازم کو لیتے ہیں، لینے کے بعد بیت المال میں آتے ہیں، آپ چاول داول آٹا گھی وغیرہ آپ سب ایک بوری کے اندر کس لیتے ہیں، کسنے کے بعد اپنے سر کو اٹھا لیتے ہیں، لے کے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ملازم پیروں کو تھام لیتا، کہا میرے آقا آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے سلطان ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہمارا کام ہے آپ کی خدمت کرنا، میرے حضور ایک گٹھری میرے سر پہ رکھ دیں، یہ بوری ہمارے سر
पत्थर पे रख दे, इसे हम लेके चलेंगे। उमर फारूक आजम ने कहा मेरे गुलाम, एक कठरी का हकदार तू नहीं है, इसे मुझे अपने सर पे लेके जाना है। उमर फारूक आजम ने कहा अगर तू मेरी कठरी उठाने की बात कर रहा है तो बता कल मैदान महशर में मेरे गुनाह का बोझ तू उठाएगा? कहा नहीं मेरे आका, सबको अपने अपने गुनाह का बोझ उठाना है। आपने कहा जब तू मेरे गुनाह का बोझ नहीं उठा सकता तो उनका मुजरिम मैं हूँ, मुझे उनके अपने सर पे रख के पहुंचाने दे। उमर फारूक आजम ने अपने सर पे कर रखा है बोरियों को रखा है। आप उसी घर में दाखिल होते हैं, खातून ले मैं तेरे लिए खाने का सामान लेकर आया हूँ। चूल्हे पे खाना रख दिया जाता है और उमर फारूक आजम मेरे दोस्तों उसके बच्चे को मेरे दोस्त खिला रहे हैं, उन्हें लाडो प्यार कर रहे हैं। और जब आग बुझ जाती है उमर फारूक आजम चूल्हे के अंदर फूंके मारते हैं। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले उमर फारूक आजम की संसद को देखो, चूल्हे के अंदर आग नहीं जल रही है, फूंके मार मार के आग को रोशन कर रहे हैं। उसके बच्चे को मेरे दोस्तों आप खिला रहे हैं, अपने पंजे और ठप्परों के बल चलते हैं, पीठ पे सवार करके उन्हें हंसा रहे हैं। दिल ही दिल में कहते उमर जितना तूने रोलाया है तो ये हंसाना पड़ेगा। बच्चे को लाडो प्यार करते हैं। जब खाना बन जाता है उसके बच्चे खा के खुश हो जाते हैं, बिस्तर पे लेट जाते हैं। उमर फारूक आजम उस खातून से कहते हैं खातून तू उमर को माफ कर दे। वो खातून कहती मैं उमर को नहीं माफ करने वाली हूँ, वो तो मेरा मुजरिम है, काहे का बादशाह, काहे का हुक्मरान है। आज मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, आज तक उसने मेरी फरियाद नसी नहीं की है। आपने कहा वो बेचारा आदमी है, उसके पास काम ज्यादा होंगे, बहुत सारे इस्लामी उमूर देखता है, उसके पास हो नहीं तेरे हालात को मालूम कर सके। कहा मैं उसे नहीं माफ करूंगी। उमर फारूक आजम उसके सामने हाथ को जोड़ लेते हैं, उसे कदमों को पकड़ लेते हैं, कहते खातून उसे माफ कर दे। उमर नहीं जानता था तेरे बच्चे भूखे हैं, उमर को मालूम नहीं था तू भूखी प्यासी है, उसे माफ कर दे। खातून कहती है नौजवान आने वाले अजनबी मर्द तू उमर का क्या लगता है? क्या उसका तू भाई लगता है? कोई रिश्तेदार लगता है? तू बार बार उसकी तरफ से माफी तलाफी करने को तुला हुआ है, बता क्या तेरा लगता है? उमर फारूक आजम की आंखों में आंसू है। 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाली शख्सियत खौफ खुदा से कांप जाती है, आंखों से आंसू बहने लगता है। आप अर्ज करते हैं खातून जिस उमर के बारे में तू कह रही है उसे माफ नहीं करेगी, वो उमर कोई नहीं है बल्कि उमर मैं हूं जो तेरे सामने खड़ा हूं। मोहतरम सामने कराम, ये रही हमारे मुसलमानों की तारीख है, ये रही मुस्लिम बादशाहों की तारीख है, ये रही मुस्लिम हुक्मरानों की तारीख है। आप मेरे दोस्तों रोते हैं, कहते हैं माफ कर दे। खातून कहती है खातून कहती है मुझे फख्र हुआ कि आप जैसा हमारा अमीर है, मैंने आपको माफ किया। मोहतरम सामने कराम, आज का इंसान होता तो कुछ नहीं करता। जरा गौर करो मुसलमानों, उमर फारूक आजम ने उसके सामने माफी तलाफी को पेश की। आपने क्यों की? क्योंकि उमर फारूक आजम को मालूम था कि मैं बादशाह हूं, मेरी हुकूमत में अगर ये भूखे प्यासे रह गई, इसके बच्चे भूखे प्यासे रह गए, कल मैदाने महशर में क़यामत के दिन अगर परवरदिगार आलम की बारगाह में इसके बारे में मुझसे पूछ लिया जाएगा, उमर नहीं बच पाएगा। मोहतरम सामने कराम, ये सहाबा है, सहाबा की तरजीहात सबसे पहले आखिरत रही है, दुनिया नहीं रही है। यही वजह है मेरे दोस्तों, वही उमर फारूक आजम है। 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाली शख्सियत है। घर जब उनका देखेंगे छप्पर का घर दिखाई दे रहा है, जमीन पे कभी सोते हैं, कभी गुलामे के साथ बैठकर सूखी रोटियां खाते हैं। आप तारीख उठा के देखिए, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानसार अल्लाह के नबी सरवर कायनात के महबूब की जानसार सहाबियों का किरदार आप देखेंगे, सब कुछ होने के बावजूद लोगों ने बिल्कुल सादा जिंदगी बसर की है। आखिरत का खौफ हमेशा सीने के अंदर रखा हुआ है। दुनिया वालों को बताया है, ये दुनिया वालों देखो हमारी तरजीहात दुनिया नहीं बल्कि आखिरत होनी चाहिए, हमेशा फिक्र खुदा होना चाहिए। मोहतरम सामने कराम, आपसे मैं रिजा करता हूँ कि आप हजरात आखिरत के बारे में सोचिए। दुनिया तो हमारी तबाह बर्बाद हो चुकी है और बर्बाद होती रहेगी। मेरे दोस्त, दुनिया के पीछे भागने वाला इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी साहब फरमाया है, दुनिया को हासिल करने वाला इंसान कुत्ते की तरह होता है।
کیونکہ جب دیکھتا ہے جسے کتا ایک مردار ماسو کھاتا نوش کھاتا ہے، وہ یہ نہیں جانتا حلال کا یہ حرام کا ہے، ویسے ہی دنیا حاصل کرنے والا انسان اسی کتے کی طرح بن جاتا ہے، حرام کا آتا ہے کھا جاتا ہے، حلال کا آتا ہے کھا جاتا ہے، جس طریقے سے پیسہ اسے ملنا چاہیے پیسے کو پاتا ہے، اپنے روزی میں استعمال کرتا ہے۔ اس لیے دنیا کے پیچھے مت بھاگیے، آخرت کے بارے میں سوچئے، کیونکہ دنیا کا حاصل کرنے والا انسان ہمیشہ ٹینشن میں رہا کرتا ہے، ہمیشہ الجھن میں، ہمیشہ گھبراہٹ میں اس کی زندگی گزرتی ہے، لیکن جو آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، جو آخرت کی فکر کرتا ہے، وہ ہمیشہ مسکراتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، بس انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔